حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. گزشتہ آیاتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کر کے صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرنے کا حکم دیا اور پھر مومنوں کو مومنانہ صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ مومن بندہ اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ ادا کرتا ہے کسی بھی نقصان کے وقت. پھر اللہ نے کہا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے برکتیں اور سلامتی اور رحمت ہے. اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اپنی جانب سے بھلائی اور نیکی کا کام کرتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے اچھے کاموں کو سراہنے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں شعائر اللہ قرار دیا ہے، یعنی یہ مناسک حج ہے، ارکان حج ہے. ارکان حج میں سے ایک اہم ترین رکن صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانی اور شعائر قرار دیا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یوں بیان کیا کہ حج اور عمرہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کر لے. اس آیت کریمہ سے بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان کی جو سعی ہے یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو شخص ان دونوں کے درمیان کی سعی کر لے اس پر گناہ نہیں. اس سے بعض صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ صفا و مروہ کے درمیان کی سعی ضروری نہیں. لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس بات کی صحابہ کرام کے ذہنوں میں جو شبہ تھا اس کو ختم کیا اور فرمایا کہ اگر صفا مروہ کے درمیان کی سعی ضروری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ایسے ہوتا کہ فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کہ اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہے جو طواف نہ کرے. لیکن اللہ نے ایسے بیان نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ جو طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا شان نزول بیان فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ انصار جو ہیں وہ ایک منات طاغیہ کی عبادت کرتے تھے، ایک بت کی عبادت کرتے تھے، اور وہ بت جو ہے ایک پہاڑی پر موجود تھا. جب وہ پہاڑی پر جا کر اس کی عبادت کرتے اور اس پہاڑی سے جب لوٹتے حج اور عمرے کے لیے تو اس پہاڑی سے لوٹنے کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو وہ گناہ سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے. لہذا جب اسلام آیا تو صحابہ کرام کو یہ شبہ ہوا کہ شاید صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ ضروری نہ ہو. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا مروہ کی سعی کرنا یہ گناہ نہیں ہے. بعض مفسرین نے اس کا شان نزول اس طریقے سے بھی بتلایا کہ مکے کے جو کفار اور مشرکین تھے صفا پر انہوں نے ایک بت کو رکھ دیا تھا. صفا کی پہاڑی پر ایک بت تھا اور مروہ کی پہاڑی پر ایک بت تھا.
جب صفا کی پہاڑی پر وہ سعی کرنے کے لیے آتے، صفا پر پہنچتے تو اس بت کا بوسہ دیتے تھے، اس کو چومتے تھے، اور پھر جب مروہ پہ پہنچتے تو مروہ پر جو بت تھا اس کو چومتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام آنے کے بعد بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ صفا مروہ کے درمیان کی سعی یہ تو جاہلیت کی رسم تھی، اسلام سے پہلے کی رسم تھی، لہٰذا اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی اور کہا کہ صفا مروہ کے درمیان کی سعی گناہ نہیں ہے، لہذا حج کا اور عمرے کا ایک رکن اللہ رب العالمین نے صفا مروہ کے درمیان کی سعی کو بنایا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ہماری نازل کردہ ہدایت اور نشانیوں کو چھپاتے ہیں اس کے بعد اور اس کے باوجود کہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر لوگوں کو وہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اولئک یلعنہم اللہ، کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی ان پر لعنت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کتمان علم کا جرم بیان فرمایا کہ جو آدمی علم کو چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، دین کی کسی حق بات کو، سچی بات کو، صحیح بات کو چھپاتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا جان بوجھ کر، اللہ رب العالمین نے اس کی سزا بیان کی کہ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی صورت میں حق بات کو چھپانا یہ انسانوں کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ فالجمہ اللہ بلجام من النار، کہ اگر کسی آدمی سے کوئی سوال پوچھا جائے اور اگر اس بات کا، اس سوال کا جواب وہ شریعت کی کتاب و سنت کی روشنی میں جانتا ہو لیکن اس کے باوجود اس کو چھپائے، حق بات کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی وعید اس کے لیے سنائی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز جہنم کی آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈالے گا، اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو شخص علم کو، حق بات کو، قرآن و مجید، قرآن و حدیث کی باتوں کو چھپاتا ہے، اس کو بیان نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ کتمان علم یعنی علم کو چھپانا یہ یہودیوں کی خاص صفت تھی۔ اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید کے اندر ان کی صفت کو، مذموم صفت کو بیان کیا کہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے حق بات جو ان کی کتابوں میں موجود تھی انہوں نے اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو بیان نہیں کی، تاکہ کیونکہ وہ اپنی دکان کو چلا سکے اور اپنے باطل مذہب کو وہ آگے بڑھا سکے کہ جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو آدمی حق بات کو چھپاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دلائل کو، براہین کو چھپاتا ہے، اس پر اللہ کی بھی اور لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی اور لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، یہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے توبہ کا راستہ بھی ایسے لوگوں کے لیے رکھا کہ جنہوں نے انجانے میں یا جانتے بوجھتے بھی حق بات کو چھپایا ہے، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیں گے اور حق بات کو جو انہوں نے چھپایا تھا لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے، اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کی ذات لوگوں پر، انسانوں پر اور مخلوقات پر رحم کرنے والی ذات ہے۔ پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، یقیناً وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کفر پر مرنے والے کی اس آیت کریمہ کے اندر مذمت بیان فرمائی
کہ جو آدمی کفر کی حالت پر ہی اس کی موت اگر ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی بھی اس پر لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی اس پر لعنت برستی ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی ایک خاص نعمت ہے، جس کو اسلام کی نعمت مل جائے، جس کو ایمان کی نعمت مل جائے، اور جو آدمی اسلام سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جائے، ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے چلا جائے، آخرت کے اندر اس کا تو نقصان اور خسارہ ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت کا بھی وہ مستحق ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو آدمی واضح کفر کے اوپر جس کی موت ہوئی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی واضح کفر پر مر گیا ہو، کفر کی حالت میں جس کی موت ہوئی ہو، ایسے لوگوں پر اس کے مرنے کے بعد بھی لعنت کی جا سکتی ہے، ایسے آدمی پر کہ جس کی موت واضح کفر پر ہو۔ لیکن ایسا آدمی کہ جو مسلمان ہو، ایمان والا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، بظاہر وہ اپنی زندگی کے اندر کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، لیکن ایسے اسلام کا نام لینے والے آدمی کی اگر موت ہو جائے تو اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیے، نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیا ہو، یا اللہ رب العالمین کو اس کا کوئی عمل پسند آیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہو، لہٰذا کسی مسلمان پر اس کی موت کے بعد لعنت نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ اس کی موت صریح کفر پر ہو۔ اگر کفر پر اس کی موت ہوگی تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے اس کے مرنے کے بعد بھی۔ اللہ نے کہا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو ان سے نہ تخفیف کی جائے گی اس کے اندر، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی جائے گی۔ یعنی جس کی موت کفر پر ہو جائے، اللہ کے پاس وہ لعنت ہی میں ہوگا، اور جس جہنم کی سزا میں وہ ہوگا، اس سزا کو تھوڑی ہی بھی دیر کے لیے نہ اس میں کمی کی جائے گی، نہ اس میں تخفیف کی جائے گی، نہ جہنمیوں کو اس کے اندر تھوڑی بھی مہلت دی جائے گی۔ یعنی ہر لمحہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیشہ سے جہنم کی آگ سے انسانوں کو، مومنوں کو پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی معبود برحق ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور رحمان اور رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کا اعلان کیا اور یہ بتایا کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا مدبر اور کائنات کا جو رازق ہے ایک ہی معبود ہے، اور ایک ہی اللہ رب العالمین ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور وہی اللہ رب العالمین رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ توحید کی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بات بیان فرمائی، اور کفار و مشرکین مکہ جو تھے ان کا جواب دیا کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ ایک ہی ذات ہے۔ کفار و مشرکین کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے اتنے انگن تو بے شمار خدا دنیا میں موجود تھے، ہمارے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ایک خدا تھا، بارش برسانے کے لیے ان کے پاس ایک خدا تھا، اولاد کو مانگنے کا ان کے پاس الگ خدا تھا، کسی بھی بیماری کو ختم کرنے والا الگ خدا، الگ معبود، الگ بت تھا ان کے پاس تھا۔ جتنے زندگی کی ان کی ضروریات تھی، زندگی کی ضروریات کے حساب سے انہوں نے اپنے اپنے بت بنا کر رکھے تھے، اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا کر رکھے تھے، اور پھر خاندان کے حساب سے، قبیلے کے حساب سے، گھروں کے حساب سے ان کے پاس الگ الگ قسم کے بت تھے۔ لہذا ان کو یہ بات، توحید کی بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے تھے تو یہ توحید کی بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ اس نے ہمارے تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا کر رکھ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا جواب دیا کہ تمہارا جو معبود ہے حقیقت میں ایک ہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی عبادت کی جائے۔
اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی مختلف دلائلوں کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔